السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اب جو ہم برج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے برج جدی ستارہ ظہر، جس کو ہم کیپریکون کہتے ہیں، اور اس کے جو حروف ہیں وہ ہیں جیم خ قاف۔ اور پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں گے 23 دسمبر تا 20 جنوری جن کی پیدائش اس عرصے کے دوران ہوئی ہے وہ کیپریکون کہلائیں گے، اور جن کے نام کے حروف جن کے بعد ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے وہ جیم خ قاف سے دیکھیں گے۔ اچھا جی، اس مہینے کا ہاروسکوپ یہ کہتا ہے کہ یہ وقت آپ کی زندگی کے اہم پہلوؤں میں تبدیلی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ رشتہ دار، شریک زندگی، ملازمت، پیشہ ور افراد اس ماہ ماحول کے مطابق تبدیل پیدا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کسی قسم کے بھی حالات ہو سکتے ہیں جو آپ کی چینجنگ ہو سکتی ہے، گھر تبدیل ہو سکتا ہے، دوست تبدیل ہو سکتے ہیں، تو تیار رہیے گا اپنے ذہنی طور پہ۔ زہرہ 19 تاریخ کو زائچے کے چھٹے گھر میں رہنے کے بعد 7ویں گھر میں داخل ہوگا، لہٰذا اس ماہ روزگار کی سرگرمیوں کو اہمیت حاصل رہے گی۔ یہ ماہ ملازمین سرگرمیوں کے موافقت میں ہوگا۔ جن کے پاس ملازمین ہیں ان کے ملازمین اچھا کام کریں گے، جن کے پاس نہیں ہیں وہ خود اچھا ایکٹیو ہو کے کام کریں گے، اس کو ڈیلے نہیں کریں گے۔ یہ ماہ ان لوگوں کو فائدہ دے گا یا وہ افراد جو موضوع ملازمت کی تلاش میں ہیں، جیسے کہ موضوع ملازمت وہ ہوتی ہے جس کی انہیں خواہش ہو، جو کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو اب جو ہے اچھی نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ان کے لیے یہ موافقت ہوگے۔ یہ ماہ موافق ثابت، جبکہ وہ افراد جنہیں حال ہی میں کام اور روزگار کے معاملات میں یا دفتر میں مشکلات کا سامنا ہے وہ حالات میں بہتری تبدیلی دیکھیں گے۔ اگر کوئی مخالفین ہیں دفتر کے اندر، کوئی باس ناراض ہے، تو ایٹومیٹک یہ جو ماہ ہوگا ان کا موڈ بہت اچھا ہوگا اور وہ آپ سے بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں گے کیپریکون والوں کے لیے۔ اور کیونکہ اب اس میں جو آ رہا ہے کہ دیکھیں زہرہ جو ہے محبت کے معاملات پر حکومت کرتا ہے، چنانچہ اس ماہ 3، 2، 8، 7، 16، 21، 26 تاریخ محبت کے معاملات میں موافق ہوں گی۔ محبت کے معاملات کے موافق کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے دوست ہیں تو اس دوران ان سے تعلق بنائیے گا، اچھی باتیں کیجیے گا تو اس کا گہرا اثر رہے گا۔ اگر کسی وجہ سے کڑواہٹ آ چکی ہے آپ کے رشتے میں، کوئی باتیں ایک دوسرے کو بری لگ چکی ہیں، تو اس میں جب آپ ان کو ایکسکیوز کریں گے تو جلدی ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور نفسیاتی لحاظ سے اس وقت گہرے جذباتی تضاد بھی ابھر سکتے ہیں، مثلا کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی ٹھیس پہنچائی ہے، آپ کا کوئی اختلاف ہو کے آپ کا ریلیشن ختم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار رہ سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ ریلیشن سے مراد آپ کے ماں باپ بھی ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کو پچھلے دنوں میں چھوڑ گیا ہے یا آپ سے ناراض ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا، انزائٹی میں نہیں جانا، اچھے طریقے سے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اثر نو تعلقات قائم کریں، اپنی بات کا خیال رکھیں، جس خیال سے کریں وہ پوری بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تارہ چھٹے گھر میں 6 تاریخ تک رہے گا، اس کے بعد 7ویں گھر میں داخل ہوگا اور 20 تاریخ کو 8ویں گھر میں داخل ہوگا، اور کاروبار یا روزگار سے متعلق آپ کو کسی معاملے میں الجھن میں ڈال سکتا ہے۔ احتیاط کریں بس، اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنا نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو نئے مواقع میسر آئیں گے۔ اس میں صرف ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، وہ معمولی ہوگی، وقتی ہوگی، ایک دن کی ہوگی۔ دوسرے دن جب آپ اٹھیں گے، ہمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رکاوٹ کا سامنا نہیں کریں گے، آپ سمجھیں گے وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام افراد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس ماہ اپنی کامیابیوں کو مزید مستحکم بنائیں اور پھر ایک مضبوط تعلق قائم کریں اور منصوبہ بندی کر کے رکھیں کہ آگے انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تاہم عطارد 3، 18، 17، 24، 25، 27، 30 تاریخوں میں 7 نظرات کے تحت ہوگا۔ وہ افراد جو نئی ملازمت کی تلاش میں، ان کے لیے یہ ماہ موافقت دے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اگر وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اچھی جگہ جاب ملے گی، اچھے پیسے ملیں گے اور اچھا ہر لحاظ سے ان کو دیکھا جائے گا۔ 22 تاریخ کو عطارد مشتری کی تسلیس ہوگی۔ اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو معاہدات، جو آپ اگر کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ڈیل لکھنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں معاہدات، وہ آپ 22 تاریخ کے بعد کیجیے گا، اس سے پہلے نہ کیجیے گا۔ کسی جگہ پہ آپ نے کوئی معاہدہ کرنا ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن ہے، جائیداد کا کام ہے، وہ 22 تاریخ کے بعد کیجیے گا۔ 27 تاریخ کو عطارد اور مریخ کی تربیع ہے۔ یہ وقت خاص طور پر شرکات جو ہوتے ہیں نا کاروباری، جو کہ کسی کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو بہت دھیان رکھنا پڑے گا، یا تو اس سے مسٹیک ہو جائے گی یا آپ سے مسٹیک ہو جائے گی۔
تو اس میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اور دوسرے پارٹنر کی بات کو سننا ہے تحمل مزاجی کے ساتھ، اگریسو نہیں ہونا. اس کی بات کو سنیں، سمجھیں اور اسے کہیں گے میں کل تم سے بات کروں گا. کسی بھی بات پہ بحث کو ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یار یہ چیز ہمیں یہاں پہ پرچیز کرنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں کی، ہو سکتا ہے وہ آپ سے غلطی ہو جائے. اور جو ہے نا 27 تاریخ کے بعد جو ہے کافی مثلا کہ ایسی چیز نظر آتی ہے کہ مریخ کی وجہ سے لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. اچھا، مریخ ذائچے کے 5ویں گھر میں رہے گا، اس کی موجودگی پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور طویل مثلا کہ جو آپ پرانا کام کر رہے ہیں نا اس کو بہت آپ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے، بجائے کہ اس کے کہ آپ نیا کام کریں. یہ اس کا سب سے بڑا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو رکھنا ہے کہ نئی چیزوں کی طرف نہ جائیے گا، کیونکہ اس میں حادثہ ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور غیر شادی شدہ افراد خاص طور پر لڑکیوں اور عورتوں کے لیے شادی نسبت کے لیے موافق ثابت ہوگا. یہ ماں جو ہے اگر وہ اس میں ان کا رشتہ آتا ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھیے گا، وربلی نہ دیکھیے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رشتہ آپ لوگوں کے گھر آئے گا. اور اتفاقیہ سفر، اس مہینے میں اتفاقیہ سفر ہو سکتے ہیں، چھوٹے بڑے کوئی بھی سفر آپ کے ہو سکتے ہیں. اور آپ کو سفر کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور باقی اوور آل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا بالکل ٹھیک جا رہا ہے، اور رشتہ داروں کی طرف سے آپ کی توجہ آپ کی بھی رہے گی، ان کی بھی رہے گی. تو اس لیے الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے، بری آفات و بلیات سے بچائے. نظر بد کی دعا پڑھتے رہیں، اور جو بھی آپ کو پرابلم آئے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اللہ کے نام ہیں، اس کے مطابق لیں، پڑھیں اور اس کو چیک کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا اثر کلی ہوگا. السلام علیکم، اللہ حافظ.